کون اللہ؟ الذی خلقنی، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، میں نہیں تھا، اس نے مجھے وجود دیا ہے۔ اور تم جس کو معبود بنا رہے ہو، اس کا وجود تو ابھی آیا ہے۔ تو میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے جب میں کچھ نہیں تھا مجھے وجود بخشا ہے، اور پھر مجھے صرف پیدا ہی نہیں کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہ اللہ مجھے اپنا راستہ بھی دکھا دیتا ہے، میری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہر انسان کے لیے اللہ نے دونوں راستے صاف صاف دکھا دیے ہیں، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی، نیکی کا راستہ بھی، بدی کا راستہ بھی، جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی، عزت کا راستہ بھی، ذلت کا راستہ بھی، کامیابی کی راہ بھی، ناکامی کی راہ بھی۔ اور پھر فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، والذی هو یطعمنی ویسقین، میں تو اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میں تو اپنے اس خالق کو اپنا رب مانتا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے بھوک بھی اسی کی امر سے لگتی ہے، بھوک مٹانے کا انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ وَيَسْقِينَ، میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں جو مجھے پلاتا بھی ہے، میرے پینے کے لیے میٹھے مشروب کا انتظام، رگوں کو تر کر دینے والے پانی کا انتظام وہ بھی میرا رب کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، بلکہ سورۃ الملک کی آخری آیت ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے میرے بندو غور کرو، اگر یہ پانی جو تم پیتے ہو میں اسے خشک کر دوں، اس پانی کو خشک کر دوں، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کوئی ہے ہستی جو تمہیں میٹھا پانی عطا کر دے؟ ہے اللہ کے سوا کوئی اور جو تمہیں پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی دے دے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں، الذی هو یطعمنی، جو اللہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور وہی اللہ مجھے پلاتا ہے۔ پھر مزید اپنے رب کا تعارف کرایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کی طاقت کس کے پاس؟ ایک اللہ کے پاس۔ کہا میں اپنی بے اعتدالی سے بیمار ہوتا ہوں، وہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے شفا نصیب کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اس پہ بھی بس نہیں ہے، پھر فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، میری زندگی کا مالک کون ہے؟ میری زندگی دینے والا بھی وہی اللہ ہے، مجھے موت دینے والا بھی وہی اللہ ہے، موت اس کی امر سے آئے گی، زندگی بھی اسی کی امر سے ملی ہے۔ تو وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے راستہ دکھایا، جو مجھے کھلائے پلائے، جو میری زندگی کا مالک ہو، میں اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کیسے کروں؟ یہ پہلا پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے، صاف صاف لفظوں میں پوچھا تھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ان مورتیوں کی حقیقت کیا ہے جن کی بندگی پر تم جمے ہوئے ہو، جن کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، جن کے سامنے تو ہر وقت میں باادب کھڑے ہو۔ قوم والوں نے اتنا جملہ کہا تھا، وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے، بس۔ تو حضرت نے اس کے مقابلے میں انہیں اللہ کا تعارف کرایا ہے، اللہ کی وحدانیت رکھی ہے، اللہ کی کبریائی رکھی ہے، اللہ کی بڑائی رکھی ہے۔ قوم والے ایک دفعہ ان کا میلہ آیا، جس میلے پہ ساری قوم جمع ہوتی تھی، سارے لوگ جمع ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہنے لگے، اے ابراہیم، آج ہمارے میلے کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، سارے لوگ آج خوشیاں منانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور فرمایا اور قوم والوں کے ساتھ نہ گئے۔ قوم والے چلے گئے، اور قوم والوں کی عادت یہ تھی، اپنے اچھے اچھے کھانے بناتے، اور وہ کھانے بنا کے اپنے جو بت جہاں پہ رکھے ہوئے تھے اس بت باڑے میں جا کے وہ کھانے رکھ دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کھانے جب ہم اپنے بتوں کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ برکت ہو جاتے ہیں، واپس آ کر ان کھانوں کو کھائیں گے ہم۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آج اللہ کی کبریائی سمجھانے کا، اللہ کی بڑائی سمجھانے کا، اللہ کی الوہیت سمجھانے کا بہترین موقع ہے۔ پہلے تو انہیں دلائل کے ساتھ سمجھاتا رہا ہوں، آج کلہاڑے کے ساتھ انہیں سمجھاؤں، شاید ان کی عقل میں بات آ جائے۔ جب قوم والے چلے گئے، آپ ان کے جہاں بت رکھے ہوئے تھے بت باڑے میں آپ تشریف لے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، حضرت نے بطور استہزاء ان کے بتوں سے کہا تمہارے سامنے اتنے اچھے اچھے کھانے پڑے ہیں، الا تأکلون، اور تریدیو کھاتے کیوں نہیں، وہ کھاؤ نا۔ ما لکم لا تنطقون، بت بول تو نہیں سکتے تھے نا، حضرت نے فرمایا بتاؤ بولتے کیوں نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون۔ وہ سمجھانا چاہتے تھے اللہ کی وحدانیت، سمجھانا چاہتے تھے اللہ کی بڑائی، سمجھانا چاہتے تھے اللہ کی کبریائی۔ غیر اللہ کو چھوڑ کر کس کو اپنا معبود بناتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کس کو اپنا والی سمجھتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کس کو اپنا معبود سمجھتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کون ایسی ہستی ہے جو تمہارے کام بنائے، جو تمہارے کاروبار چلائے، جو تمہاری زندگی کا نظام چلائے؟ اب حضرت نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لیا تھا، جتنے ان کے معبود کھڑے تھے، جتنے معبود کھڑے تھے سب کو باری باری مارنا شروع کیا، کسی کے ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کا سر، کسی کی ٹانگ، جو جو لگتا گیا سب کو مارتے چلے گئے۔ اب جب قوم والے واپس آئے، جو ایک بڑا بت ان کا کھڑا تھا اسے کچھ نہ کہا، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم والے واپس آئے، سب سے پہلے اپنے بتوں کے پاس گئے، دیکھا تو بتوں کا برا حشر بنا ہوا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا کیا حال، کسی کا کیا حال۔ کہنے لگے یہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان بتوں کا اتنا برا حشر کس نے کیا؟ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، جو نوجوان سمجھاتا رہتا تھا کہ یہ بت نہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ صحت کے مالک ہے، نہ یہ بیماری ان کے اختیار میں ہے، نہ عزت ان کے اختیار میں ہے، نہ ذلت ان کے اختیار میں ہے، نہ فتح و نصرت کی یہ مالک ہے، نہ ناکامی کی یہ مالک ہے۔ لگتا ہے اسی نوجوان نے یہ کام کیا ہوگا۔ قوم والے کہنے لگے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، آج اس نوجوان کو سب کے سامنے بلاؤ تاکہ اس سے پوچھے، تاکہ اس پر گرفت کرے، تاکہ ساری قوم والوں کے سامنے وہ جواب دے ہو۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے سامنے بلایا اور پوچھنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت نے ان کو بات سمجھانی تھی تو حضرت نے فرمایا کبیرہم ھذا، یہ بڑا بت کھڑا ہوا ہے، کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ ہے، پوچھو نا اس سے کس نے کیا ہے ان کے ساتھ، فاسألوہم، پوچھو ان کے ساتھ کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے۔ تمہارے خدا ہے جن کو تم نے اپنا معبود ٹھہرایا ہے، پوچھو ان سے کہ کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ تو کہنے لگے اے ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو اپنا درد بتا نہیں سکتے ہیں تمہارے درد کا دوا بھی نہیں کر سکتے ہیں، جو اپنا درد نہیں بتا سکتے تمہارے درد کی کیا دوا کر سکیں گے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تمہارے کس کام آ سکیں گے، جو اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے ہیں وہ تمہیں نفع و نقصان کیسے دے سکتے ہیں۔ پھر مزید انہیں سمجھایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم نے اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے تم نے۔ قوم والوں کے پاس جواب تو نہیں تھا، بس ایک بات تھی قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے بس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا مدد کرتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی آج مدد کرو، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلاؤ اور نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا آگ کی جگہ تیار کی، بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی جاتی رہی اور کئی دن تک برابر اس آگ کو جلانے کا اہتمام کیا گیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے منجنیق تیار کی گئی، جھولا تیار کیا گیا، جس قریب تو آنے نہیں دیتی تھی نا کہ اس آگ کے قریب کون جائے، اس منجنیق کے ذریعے سے یا اس آلے کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے ربی اللہ، ایک بات ہے اس کی، ایک دعوت ہے اس کی، ایک پیغام ہے اس کا، ربی اللہ، میرا پروردگار ایک اللہ ہے۔ اور یہ عالمی پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا تاج ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید ایسے انداز میں بیان فرمائی ہے کہ شرک کا شائبہ بھی باقی نہ رہا۔ اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عجیب جملہ ہے، سب سے پہلے جنت میں قیامت والے دن جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ وجہ کیا تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، ان بدبختوں نے حضرت کا لباس اتار دیا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے راستے میں سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے، تو اللہ قیامت والے دن سب سے پہلے لباس بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، ادھر سے جبرائیل امین تشریف لائے۔ جبرائیل امین آ کے عرض کرتے ہیں اے ابراہیم، اے خلیل، اَلَكَ حَاجَةٌ، ہماری ضرورت ہے، آپ کہیں تو آج بارش برسا دی جائے، ہوا چلا دی جائے کہ یہ آگ ہی یہاں سے بجھ جائے، لکڑیاں ہی یہاں سے چلی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن تمہاری نہیں، حاجت تو ہے لیکن تمہاری نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم، پھر اپنے اس رب جلیل سے دعا کیوں نہیں کرتا ہے، دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا میرا رب میرا حال جانتا ہے، اگر وہ اس بات پہ خوش ہے کہ ابراہیم آگ میں جل جائے تو ابراہیم بھی اس بات پہ خوش ہے کہ وہ آگ میں جل۔ اور ایک جملہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میرا اللہ بہترین کارساز ہے، نعم المولا ونعم النصیر، اس سے اچھا اور کوئی دوست نہیں ہے، اس سے اچھا اور کوئی مددگار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا، خالق کائنات کا سہارا لیا۔ خالق کائنات نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دستگیری کرنے کے لیے کسی سبب کو اختیار نہیں کیا۔ وہ قادر تھا بارش برسا دیتا، وہ قادر تھا ہوا چلا دیتا، وہ قادر تھا اور انتظام کر دیتا، لیکن اس نے براہ راست آگ سے خطاب کر لیا، قُلْنَا يَا نَارُ، ہم نے کہہ دیا ہے آگ، کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ کہتے ہیں اگر اللہ کا جملہ اتنا ہوتا کونی بردن، تو آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، اور ٹھنڈک اتنی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک میں مشکل ہو جائے۔ فرمایا بردن وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی بننا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کو ٹھنڈک کی وجہ سے پریشانی، سلامتی والی بن جانا علی ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ سچ یہ ہے جو اللہ جل شانہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ باقی رکھتے ہیں، مٹنے نہیں دیتے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو بے مثل ہے۔ اللہ نے ان کے تذکرے کو بھی ایسا باقی رکھا ہے تا قیامت ابراہیم اور اس کے خاندان کی یادگار باقی رہے گی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی ہوگا۔ کچھ آگے عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں۔ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے
جو یہاں ہمیشہ رہے گا۔ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کچھ دن آتے ہیں، ان دنوں کو انسان اپنی آخرت کے اعمال کا ذخیرہ بنانے کے لیے استعمال فرمائے۔ صاف احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے عبادت کے لیے سب سے بہترین دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ آج 26 ذی القعدہ ہے، 3 دن سمجھے آپ یا 4 دن اس کے رہ گئے تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور یہ جو 10 دن ہیں ابتدائی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت کے حامل دن ہے۔ عبادت کے لیے فرمایا سب سے اچھے دن پورے سال میں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا ان میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر روزے کا ثواب رکھتا ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان کے لیے سب سے بہترین دن ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ کثرت کے ساتھ پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی تسبیح کے کلمے، اللہ کی تحمید کے کلمے، اللہ کی بڑائی کے کلمے کثرت کے ساتھ پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازار میں جا رہے ہوتے تھے تو اونچی آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ حضرت کی آواز کو سن کر اہل بازار بھی کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا روئے زمین پہ چاہے وہ گھر ہوں، مسجد ہوں، بازار ہوں، دکان ہو، کاروبار کی جگہ ہو، یہ جو ابتدائی 10 دن ہے، یہ 10 دن کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کرو۔ تو اس لیے اپنی آخرت کا، جیسے کسی آدمی سے یہ کہا جائے نا بھئی یہ سونا پڑا ہوا ہے، یہ کمرہ بھرا ہوا ہے سونے کے ساتھ، آپ کے پاس اتنا وقت ہے، اس وقت میں جتنا مرضی یہاں سے سونا لے جا سکتے ہو۔ وہ آدمی اپنا کھانا پینا بھول جائے گا، اپنا آرام بھول جائے گا کہ میرے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، بعد میں مزے کرتا رہوں گا، ابھی میرے پاس موقع ہے تو میں یہ سونا لے کے چلا جاؤں۔ اللہ کی قسم نیک اعمال سونے سے بھی زیادہ قیمتی، اور آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دے دی گئی ہے، یہ جو زندگی ہے تمہارے پاس، اس میں اپنے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی نیک اعمال کا ذخیرہ کرو۔ سونے سے بھی زیادہ قیمتی وہ نیک اعمال ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، نماز با جماعت کی پابندی ہے، اس کے علاوہ ذکر اللہ کا اہتمام ہے، صدقے کا اہتمام ہے، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے اتنی مالیت دی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آپ کے پاس زیادہ ضرورت ہے، چاہے سال گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہاں مقیم ہو، اس پر قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں 10 سال گزارے ہیں، ہر سال قربانی فرمائی، ہر سال ایک دفعہ دو قربانیاں کی ہیں۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربانی کی ہے، اور 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو آنے والے ایام ہیں، ابھی سے عزم کیجئے۔ ہمارے پاس موبائل 50 ہزار کا ہے اور قربانی 20 ہزار کی بھی نہیں کرتے ہیں۔ کبھی نہیں کوئی پوچھتا ہے میرے بیٹے نے آئی فون رکھا ہوا ہے 1 لاکھ روپے کا، وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، یہ ضرور پوچھتے ہیں قربانی واجب ہے یا نہیں۔ کبھی غور کیجئے ہمارے پاس کتنی زیادہ ضرورت چیزیں ہیں، ان کے متعلق تو ہم نے شریعت کا حکم نہیں پوچھا ہے، اور شریعت کا امر ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی اس کی فکر کرے اور اپنا حساب کرے، اگر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو میں ضرور قربانی کروں، خود بھی، اور اگر آپ کے گھر والوں کے پاس اتنی زیادہ ضرورت رقم ہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی کیجیے۔ اور قربانی زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے۔ لوگوں کا ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے شاید زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے، پچھلے سال کی تھی کہتے ہیں، بھئی قربانی ہر سال ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔